وہ کالے رنگ کا جو بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ باندھ کے مارا کرتے تھے، آج وہی ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ کیا کیا میرے بلال نے، کیا کیا میرے بلال کا؟ جب بھی مسجد میں آتا ہے تلوار نکال کے یوں کر کے اس کی چمک دکھا کے جاتا ہے، ہٹو بچو کے نعرے لگا کے جاتا ہے کہ ابھی تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا، میرے بلال نے کہا آؤ تمہیں میں اپنے پیارے نبی کی سیرت سناؤں۔ غزوہ بدر ہوا، اللہ غنی 70 کفار قیدی ہو کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ شام ہونے کو آئی، سورج ڈھلنے کو ہوا، مسجد نبوی کے باہر دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ فاطمہ کے ابا حسین، حسنین کریمین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے چہروں کی مایوسی دیکھ کے فرمایا، او میرے باپ دادے کی اولاد، او میرے رشتہ داروں، ٹھیک ہے عداوت اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ صبح سے شام ہو گئی، تمہارے پیٹ میں روٹی کا نوالا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ کچھ کھایا کیا؟ ایسے بیٹھے ہو؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بٹھانے والے، محمد کی بیٹیوں کو بغیر نکاح کے طلاق دینے والے کون ہیں؟ نبی کے اوپر اونٹ کا اوج ڈالنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے ہیں اس کی بات نہ سنو، سارے گلے شکوے بھلا دیے۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا انسان کے جسم کی سب سے سخت جگہ پنڈلی کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے۔ اوے لوگوں، ایک مکے کے کافر نے اتنی زور سے پتھر مارا تھا، میں محمد کی پنڈلی کا گوشت پھٹ گیا۔ بلال، جی آبنا کے لال، تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب اذان ہو گئی، صفیں بن گئی، صحابہ بیٹھے تھے، تو میرے دروازے پر آ کے کہا الصلاۃ۔ میں نے کہا بلال نماز کا کہنے والے ذرا اندر آ۔ بلال تو نے آ کے دیکھا میں نے دھوتی تہمت پہن رکھا تھا، میرے پاس کرتا کوئی نہیں تھا، اور بلال تو نے کہا تھا جو نماز پڑھو۔ میں نے کہا بلال ابو بکر عمر سے کہہ دے پڑھا دے، آج تیرے محمد کے پاس قمیض بنانے کے لیے کرتا ہی کوئی نہیں۔ اس نبی کی امت آج کپڑے روٹی مکان پہ جھگڑے کر رہی ہے، اس نبی کی کلمہ پڑھنے والی، کیا آپ نے اس سیزن کے مجھے جوڑے نہیں بنا کے دیے، مجھے طلاق دیجئے؟ جو ایک جوڑے، ایک لون کے جوڑے پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کے چلی جائے، کیا خیال ہے اس کی گود میں عبد القادر جیلانی آ کے دودھ پیے گا، اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی، کتے بلے آئیں گے، کنجر آئیں گے؟ خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی ازواجی زندگی کو اچھے سے اچھا بناؤ۔ اگر اولاد کا پھل دیکھنا چاہتے ہو، اولاد کی کمائی کھانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دو۔ اصلی دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کچھ کھایا پیا؟ ایک ڈرتا ہوا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا آپ روٹی کی بات کرتے ہو، وہ کالے رنگ کا جو بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ باندھ کے مارا کرتے تھے، آج وہی ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ کیا کیا میرے بلال نے، کیا کیا میرے بلال کا؟ جب بھی مسجد میں آتا ہے تلوار نکال کے یوں کر کے اس کی چمک دکھا کے جاتا ہے، ہٹو بچو کے نعرے لگا کے جاتا ہے کہ ابھی تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا، میرے بلال نے کہا بلال، جی آبنا کے لال، ادھر آئیے، اندر لے گئے۔ بلال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اتنا آج غصہ کیوں؟ کہ کملی والے ریتے پر تپتے ریت پر انگاروں پر لٹا کر جو زخم سینے میں کمر میں دیے تھے، ان کو دیکھ کے وہاں درد ہو رہا ہے۔ کملی والے وہ آپ کو وقت یاد ہے نا جب مکے کے نوجوان میرے سینے پہ اچھلتے تھے اور آپ کے کانوں میں آواز میری پسلیوں کے ٹخ ٹخ ہونے کی آیا کرتی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا آج۔ کملی والے آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب امیہ نے میرے پیروں میں رسیاں باندھ کے مکے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑائی، پورے مکے میں جب گھسیٹ رہے تھے، اور ابو جہل نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا،
آپ تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میری آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ ابو جہل نے تماچے مار مار کے میرے منہ کی کھال اتار دی۔ اللہ اکبر! کہ بلال اب بھی کلمہ پڑے گا؟ میں نے ابھی تیری طرف دیکھ کر ابو جہل سے ہاتھ چھڑایا، میں نے کہا اے ظالمہ، مار مار کے میرے سینے سے میری روح نکال سکتا ہے، میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے، لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتا۔ مار مار، کتنا مارے گا؟ تجھے طاقت پہ ناز ہے، اور کالے رنگ کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ آج نہیں میں نے چھوڑنا، نہیں چھوڑے گا، نہیں میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ بلال یہ میرے دو ہاتھ ہیں، فیصلہ کر اٹھنے کی اجازت نہیں کہ جی یا رسول اللہ، کہ بلال یا اللہ کا رسول لے لے یا بدلے لے لے، فیصلہ کر۔ واہ بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے والا، سید الحبشہ، نبی کی سواری کی مہار پکڑ کر نبیوں سے پہلے جنت میں جانے والا بلال، اپنی تلوار کو حضور کے قدموں پہ رکھی اور نبی کا ہاتھ چوما کہ بدلوں کو دفع کرو، میں اللہ کا رسول لوں گا۔ پھر اپنی کمر سے کرتا اتارا کہ یا رسول اللہ حکم کرو کہ باہر جا کے کس سے مار کھا کے آؤں۔ نبی کی محبت میں جو مار کھانے والے، کیا پتا تھا امت باپ کی داڑھی نوچے گی، ماں کی چٹیاں پکڑ کے کسیٹے گی، بیوی کے سامنے کہے گی تو چپ کر جا، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اوے لوگوں تیرے میرے سے کرونا وائرس کیسے جائے گا؟ بلال سب کو مسجد میں بلا، زخمی صحابہ مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا داد کا بار بیٹھا ہے، ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ حیران سے سد رہ گئے، جنہوں نے مکے سے دھکے دیے ان کو روٹی؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ان کو روٹی کھلاؤ، حساب کتاب بعد میں کریں گے۔ ایک ادھر سے مہاجر اٹھا، ایک سردار کو لے گیا، ایک اٹھا ایک مہمان کو لے کے چلا گیا۔ ادھر ایک میزبان سر جھکا کے بیٹھا ہے، ادھر ایک سردار سر اٹھا کے بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا او میرے یار، ایک رہ گیا، اسے لے جا۔ زمین پر ہاتھ ٹیک کے کھڑا ہوا۔ حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اب یہ مسجد میں آ کے کہہ رہا تھا بلال 4 دن ہو گئے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مہمان کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ بلال دوڑتے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے یار تو ابھی کہہ رہا تھا، ہائے میرے عزیزو، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہا بلال جو تجھے شکوہ کیا وہ اپنی ذات کے لیے تھا، آج اللہ کے نبی کو انکار کر دوں، حوض کوثر پہ انہوں نے انکار کر دیا تو کہاں جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا، اس کو بٹھا کے مارکیٹ میں اپنی زندگی کا سودا کروں گا، چوک میں کھڑا ہو کے کہوں گا مجھے کوئی غلام بنا لے، 2 روٹیاں دے دے، میرا مہمان نہیں آیا، میرے گھر میں محمد کا مہمان آیا ہوا ہے۔ ساس سسر دروازے پر آ جائے، دماد صاحب دیکھ کے کہتے بھوکے آ گئے، فارغ لوگ آ گئے، گھر میں تو انہیں پوچھتا کوئی نہیں، یہاں آ گئے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے تجھے اپنی بیٹی نہ دی ہوتی تھپڑ مار کے تیرا چہرہ بگاڑ دیتے۔ اوے لوگوں، بیٹیوں کے ارمانوں نے بڑے بڑوں کے سر جھکا دیے۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے، کسی کی دھی گھر میں لانے کے بعد اسے پاؤں کی جتی نہ سمجھنا، یقین جانو، ماں باپ کینسر کے مرض کے درد کو برداشت کرتے ہیں، سسرال سے بچی روتی آ جائے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ گھر لے گیا، بیوی سے کہنے لگا حضور کا مہمان ہے،
کچھ کر. اور نے کہا خدا تیرا بھلا کرے, تو گھر میں کچھ دے کے گیا تھا, میں کروں کچھ تو کروں. کہ وہ سامنے والی پڑوسن ہے نا, اس نے آج شام کنڈی بجائی تھی, دستک دی تھی اور کہہ رہی تھی کچھ کھایا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی اچھا میرا شوہر جو ہے نا وہ 4 پیڑوں جتنا آٹا کما کے لایا ہے, پکا کے بھیجتی ہوں, 2 تم رکھ لو, 2 ہم کھا لیں گے. کن کو مکہ مسجد والوں میں یہ داستان صحابہ, سارے صحابہ سنا رہا ہوں ان کو جو بھائی کا فون آئے کہ یار میرے سینے میں درد ہو رہا ہے, مجھے ہسپتال لے جا. کہتا آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, سگنل نہیں آ رہے. کن کو سنا رہا ہوں؟ اللہ اکبر. جب مولا یوسف صاحب عبد الحلال سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب ہم 4 بھائی ہیں, بتاؤ ماں باپ کو روٹی دینا میرا ہی فرض ہے یا اور سارے مر گئے؟ اے جوان کوشش کرنا ماں باپ کے جنازے اللہ اکبر ان کے روتے ہوئے گھر سے نہ اٹھوانا, ماں باپ کو روتا ہوا نہ مارنا. اگر تیرے ماں باپ رو کر چلے گئے اور تجھے کہہ دیا کہ اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر تھا, خدا کی قسم انہیں تو کوئی لاوارث سمجھ کے چھوڑائے گا, تیرا جنازہ روڈ پر پڑا ہوگا, لوگ تھوک کے چلے جائیں گے, کندھا دینے والا کوئی نہیں آئے گا. بال دوئے, بالوں کے رنگ دوئے, یہ بالوں کے رنگ دوئے, ایک کالے ایک سفید. کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے. حدیث پاک میں آیا جب بوڑھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, اللہ فرماتے فرشتوں اس کے مانگنے سے پہلے اسے دے دو, ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسے دیکھ کر مجھے حیا آ رہا ہے. اس لیے فرمایا لوگوں, اگر تمہیں کوئی زندگی میں اہم مسئلہ درپیش ہو تو کوشش کرو سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دے, تیرا بچہ پریشان بیٹھا ہوا ہے. اللہ ہر ایک کی دعا کو ٹھکراتا ہے, باپ خدا کو رو کے دکھائے, اللہ نہیں ٹھکراتا. آج میرے عزیزوں وعدہ کرو, ماں باپ موجود ہے, میں نہیں کہتا باربیکیو لے کے جا, میں نہیں کہتا نہاری بریانی لے کے جا, آج گھر چلا جا, اگر ماں باپ موجود ہے دونوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے دکھا دے. بارش اتنی تیز نہیں آتی, خدا پاک کی قسم اللہ تجھے ان قدموں میں دیکھ کے جتنی خدا رحمت برسائے گا. آدھے مرض ماں باپ کے دور ہو جائیں گے, آدھی بیماریاں ماں باپ کی دور ہو جائیں گی. جب بچوں نے ماں باپ کا حال پوچھنا شروع کر دیا, ابو کیسے ہے, امی کیسی ہے, آؤ آپ کی ٹانگیں دبا دوں, آؤ آپ کے سر پہ تیل لگا دوں, اللہ اکبر, شوگر کی دوائی نہ کھلا, اللہ کی قسم تیری پیار تیری خدمت دوائی بن جائے گی. بیوی سے کہنے گھر والی کچھ کر, کہنے لگی اس پڑوسن نے 2 روٹیاں دی تھی. سنو, کہنے لگی پڑوسن نے 2 روٹیاں دی تھی, دل تو بڑا تھا کھاؤں, لیکن جب روٹی کھائی میرے شوہر جی آپ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا, میں نے ٹکڑا بھی روٹی کا چھوڑ دیا, وہ سامنے الماری میں رکھ دی. کیسے ہو سکتا ہے میں روٹی کھاؤں اور میرا شوہر بھات دھکے کھائے بھوکا رہے؟ میں نہیں کھاتا. مجھے میرے بڑوں نے سکھایا تھا, جب میری ماں نے سینے سے لگا کے مجھے ڈولی سنائی تھی, اس وقت کہا تھا بیٹی شور سے آگے کبھی قدم نہ بڑھانا, اس کے لیے بھوک بھی برداشت کرنا, اس کے لیے پیاس بھی برداشت کرنا. اگر تو سنو اللہ اکبر, نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت یہاں سر تھا نبی کے سینے پر سیدہ فاطمہ کا 17 بیوت والی چادر. جس حسین کی داستان تم 10 دن سنتے ہو, اس حسین کی ماں کو جب نبی نے رخصت کیا ڈولی میں بٹھایا, ام سلمہ, حفصہ, عائشہ کا جی کوئی نئی چادر ہے, کوئی دھلی ہوئی چادر ہے, لاؤ. آج میری بٹی کے سر پر جو دوپٹہ اس میں سوراخ ہے, بال نظر آ رہے. ام سلمہ گئی ایک چادر لے کے آئی, حضور نے کھول کے دیکھا 17 پیوند لگے, 17 ٹاکیاں 17 جگہ سے سلا ہوا تھا. سیدہ فاطمہ کے پاس آئے, اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے چادر اڑائی اور سینے سے لگا کے رونے لگ گئے. فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے, وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں محمد پہناؤں گا.
سینے سے لگا کے کہہ رہے ہیں بیٹی دو باتوں کا خیال کرنا، ہم خاتم النبیین ضرور ہیں، ہم بچیوں کے حق کے لیے رونے والے ضرور ہیں، بیٹی سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، بیٹی رحمت للعالمین ضرور ہے، لیکن اگر تو میرے گھر میں اپنے بچوں کو یا اکیلی اپنے بچوں کو اٹھا کے لائی اور آ کے مجھے رو کے دکھایا اور مجھے بتایا ابو کہ علی کا میرے سے جھگڑا ہو گیا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا تو اپنے گھر میں بٹھا کے تجھے روٹی تو کھلاؤں گا لیکن تیرے سے کلام نہیں کروں گا۔ بیٹی کوشش کرنا شوہر کے گھر بھرنا، اگر ابے کے گھر میں اس سال میں مری کہ تیرا شوہر تیرے سے ناراض ہے، اپنی نبوت والی کملی میں تجھے کفن تو پہناؤں گا لیکن میں میری بیٹی تجھے شوہر سے ناراض ہونے کی وجہ سے تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ تم نے نماز روزے کا دین پڑھا، معاشرت پڑھو، ازواجی زندگی پڑھو۔ کہنے کی دو چپاتی ہے چھوٹی چھوٹی، ارادہ تو یہ تھا ایک تو کھائے ایک میں کھاؤں، لیکن مقدر میں نہیں، جا نبی کے مہمان کو دیا۔ فضائل اعمال صدقات پڑھتے ہو نا؟ وہ کہنے لگا گبرو جوان ہے اور سردار تکڑا ہے، اس کا دو چپاتیوں سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب بیوی کیا کہہ رہی، اس کا حل میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب کھانے پہ دسترخوان سجے اور بیٹھو اور وہ تجھے کہ کھانا کھائیے تو آپ کہنا گھر والی ذرا چراغ کی بتی اونچی کر دے، میں اونچی کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تو روٹی کو ہاتھ لگاتے لگاتے اپنے منہ تک لاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کھا رہا ہے، تیرے دسترخوان کا بھرم بچ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ کہ یہ بات تو تیری سچ ہے لیکن یہ بدلا دو روٹیوں چپاتی، پتلی پتلی چپاتی سے پیٹ بھرے گا؟ کہنے لگی پیٹ خدا بھرے گا، روٹی سے نہیں بھرتا۔ چگے روٹی کا ہاتھ میں لے کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر کے بیڑے میں بیٹھ گئی، کہنے لگی الہی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، پروردگار عالم اس روٹی کو بڑھانے کی بات نہیں کرتی، اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ کھانے والے کا پیٹ بھر جائے اور ہم غریبوں کے دسترخوان کا بھرم بچ جائے۔ جب مہمان کے آگے میزبان نے کھانا رکھا، اس نے کہا تم بھی تو اپنے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھانے لگا۔ ادھر بیوی کو کہا چراغ جلا اونچا کر دے، اس نے اونچا کرنے کے بجائے چراغ بجھا دیا۔ اللہ اکبر، کھانا اس نے کھلایا، کھانا اس نے کھایا، اس نے صرف کیا لے کے وہ آئی، تیسرے کو پتہ نہیں تھا، چوتھا کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ۔ صبح فجر کے وقت جب اس مہمان کو میزبان لے کے گیا، حضور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس میزبان سے کہنے لگے آجا سینے کے ساتھ لگ جا، آجا سینے کے ساتھ لگ جا، تو نے آج رات ایسی مہمان نوازی کی، تیرے دسترخوان کی برکت پر جبرائیل قرآن لے کے آ گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محمد تیرے دیار، تیرے یار، تیرے غلام اتنے مہمان نواز ہیں کہ میں جبرائیل کو قرآن لے کے زمین پر آنا پڑ گئے۔